Assalamu alaikum dear students, you are watching The Legal Way. Today our topic is Land Revenue Officers from the Land Revenue Act 1967. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. Land Revenue Act 1967 deals with the laws relating to the land revenue administration in Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या देखता है, जो ज़मीनी मामलात होते हैं, जो हमारी ज़रूरी ज़मीन के मामलात होते हैं जिन पे से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, अर्निंग्स की जाती हैं, ठीक है, उनको क्या कि वो कौन देखता है, हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट देखता है. उसके आगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म लैंड रिलेटेड administrative functions revenue officers have been appointed who controls the land revenue matters. ठीक है, तो जो हमारे रेवेन्यू मैटर्स हैं, जो हम उसमें से इनकम जनरेट की जाती है, जो उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसके मामलात, उसकी वसूली, ठीक है, अगर कोई उसको वसूल नहीं करता या किसी के ऊपर बकाया जाते हैं या कुछ भी इस किस्म की चीज़ है, तो उसको कौन देखता है, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स देखते हैं. ठीक है, there are several classes of revenue officers as well as their duties, function and process of their appointments have been prescribed in this act. ठीक है, तो ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए, उनके फंक्शंस को और ड्यूटीज़ को प्रिस्क्राइब करने के लिए इसमें सेक्शंस मौजूद हैं. हम देख लेते हैं. रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन 7 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील विद द फंक्शन, ड्यूटीज़ एंड प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स. ठीक है, तो सेक्शन 7 जो है वो रेवेन्यू एक्ट का जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट को और इनकी ड्यूटीज़ को और प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट को क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, डील करता है. आगे डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की डेफिनेशन क्या है. बेसिकली ये लोग कौन होते हैं. रेवेन्यू ऑफिसर इज़ अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द लैंड ऑनर्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू ऑफिसर. तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट की जो हमारी गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसकी तरफ से इन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या करें, टैक्सेस के जो मामलात हैं, ज़मीनों जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है, ठीक है, उनके ऊपर कितने टैक्स लगाने, जो ऑडिट के मामलात हैं, ये सारे कौन देखते हैं, फिर हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स देखते हैं. किसकी तरफ से, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की हायरार्की है वो क्या है. सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर कमिश्नर है, फिर कलेक्टर है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ थर्ड ग्रेड जो है वो तहसीलदार को ही कहा जाता है. ठीक है, ये माइंड में रखें. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है. सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ बेसिकली द हाईएस्ट अथॉरिटी. ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, उनको डिसमिस करती है, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, उनको अगर वो अपने जॉब में किसी किस्म की करप्शन करते हैं या किसी किस्म का भी कोई भी मामला है, ठीक है, या अगर कोई ज़मीनी मामला है जो उनसे हल नहीं हो सका, वो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हल करता है. ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कोर्ट के तौर पर भी काम करती है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है बेसिकली. ठीक है, तो ये क्या हुआ था, ये वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश अंडर द वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, जब वेस्ट पाकिस्तान था तो फिर उस टाइम पे ये एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या किया गया था, बनाया गया था 1957 में. ड्यूटीज़ क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया. सबसे पहले अपॉइंटमेंट करता है ये रेवेन्यू ऑफिसर्स की, दूसरा डिसमिसल और उनके ट्रांसफ़र जो होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हाथ में होता है. ठीक है, उसके बाद जी उनकी ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको कंट्रोल करता है, उस पर नज़र रखता है. ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, एक हाईएस्ट कोर्ट के तौर पे काम करता है, जो क्या करता है, जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स होते हैं, ठीक है, उन पे हियरिंग करता है, सुनता है और उन पे डिसीजंस भी देता है. ठीक है, उसके बाद भी देखते हैं कमिश्नर कौन होता है. ठीक है, सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, कमिश्नर है. ठीक है, पंजाब प्रोविंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 11 डिवीजन्स. ठीक है, पंजाब जो हमारा सूबा है उसमें क्या है, 11 डिवीजन्स हैं. ठीक है, 1 कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर द ईस्ट डिवीजन. हर एक डिवीजन का अपना एक कमिश्नर है. तो ये क्या है, सूबे की हाईएस्ट अथॉरिटी है. ठीक है, हु कंट्रोल्स ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ हिज डिवीजन. जो उसके नीचे जो उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कौन से आगे, उनको कौन कंट्रोल करता है, कमिश्नर करता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, एक प्रोविंस की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो कौन होता है, कमिश्नर होता है. फिर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है. अब इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह की जाती है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू की जाती है. ठीक है, गवर्नमेंट के नोटिस पे की जाती है, हमेशा याद रखें. ड्यूटीज़. अच्छा, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं. सबसे पहले तो ये क्या करता है, टास्क असाइन करता है. जैसे किसी एक स्पेसिफिक एरिया से अगर उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है, या अगर टैक्स उन्हें उनके एरियर्स हैं या कुछ भी इस किस्म के मामलात हैं,
وہ کیا کرے گا، ان کو ٹاسک اسائن کرے گا کہ آپ اس ایریا پہ کام کریں. کون کرے گا؟ کمشنر کرے گا اپنے سب آرڈینیٹس کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، مانیٹر کرتا ہے ان کو بڑے اس سے کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جو نان فائلرز ہوتے ہیں، جو ٹیکس کے لیے فائل نہیں کرتے، ان پہ کیا کرتا ہے، پینالٹیز ان کو دیتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ ایک شہری ہونے کا حق ادا کیا، خود کو فائلر کیوں نہیں کیا. پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن پالیسیز فار ریونیو کلیکشن. ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے، پالیسیز بناتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ کیا کریں، ریونیو کلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹو انیشیٹ جوڈیشل پروسیڈنگ اگینسٹ ان ویجیلنٹ ریونیو آفیسرس، کہ جو بھی اپنے کام کو لے کے اس کا سب آرڈینیٹ جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اپنے کام کو لے کے ایکٹیو نہیں ہے یا وہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی گڑبڑ کرتا ہے تو کمشنر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ اس کے لیے شروع کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمشنر کے بعد آتا ہے کلیکٹر. ٹھیک ہے. اب جی انہوں نے کہا پروونس پنجاب ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 40 ڈسٹرکٹس. ٹھیک ہے. پہلے 36 تھے آئی گیس، اب 40 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو 1 کلیکٹر از اپوائنٹیڈ فار ایچ ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے. کلیکٹر از دا ہائیسٹ اتھارٹی آف دا ڈسٹرکٹ ہو کنٹرول آل دا ریونیو آف دا آفیسرز آف ہز ڈسٹرکٹ. سب سے پہلے کیا تھا، بورڈ آف ریونیو تھا. پھر اس کے بعد کیا آ گیا، ہمارا کمشنر آ گیا، پروونس لیول پہ آ گیا وہ. ٹھیک ہے. پھر ہماری کیا آ گئی، 40 ڈسٹرکٹس آ گئے اس کے نیچے. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک کلیکٹر ہوتا ہے، اپنی ایک ڈویژن کا، ہر ایک ڈویژن کا کیا ہوتا ہے، جس طرح ایک اپنا کلیکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹس کے بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے اپنے کلیکٹرز ہوتے ہیں، اپنے اپنے آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے جو کیا ہوتے ہیں، اس ڈسٹرکٹ کی ہائیسٹ اتھارٹی ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ بھی گورنمنٹ کے نوٹس پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، سوری، اس کے نوٹس پہ ان کی جاتی ہے. جو کمشنر ہوتا ہے وہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے نوٹس پہ اس کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہمارے کلیکٹر ہو گئے یا آگے جو مزید ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی پروونشل گورنمنٹ کے نوٹس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی ڈیوٹیز دیکھ لیتے ہیں. کیا کرتا ہے یہ کہ ٹو ٹرانسفر اینی پینڈنگ کیس اور ٹو اینی ادر سب آرڈینیٹ آف ہز بیسٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا جو اسے لگتا ہے کہ اس کا جو ایک ویجیلنٹ یا اچھا جو ایکٹیو اس کا جو سب آرڈینیٹ آفیسر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتحت ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے، پینڈنگ کیسز اس کو ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو ڈسپوز اینی پینڈنگ کیس بفور ہز سب آرڈینیٹس. ٹھیک ہے. ٹو انیشیٹ جوڈیشل پروسیڈنگز اگینسٹ دا ویجیلنٹ. وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کمشنر کی ورکنگ ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے سب آرڈینیٹس پہ نظر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جو اگر کوئی ان ویجیلنٹ آفیسر ہے تو اس کے لیے جو جوڈیشل پروسیڈنگ اسٹارٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایکسٹرنل سروے آف ہز ڈپارٹمنٹس پرفارمنس. ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے کہ سرویز کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ واقع میں جو ریونیو کے معاملات ہیں ان کو سیریس طریقے سے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. کچھ پریکٹیکل چینج آ رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں آ رہا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اسسٹنٹ کلیکٹر آف فرسٹ گریڈ. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں جی اسسٹنٹ کلیکٹر. کون ہوتا ہے ہمارا، اسسٹنٹ کمشنر آف فرسٹ گریڈ از اپوائنٹیڈ فار دس ایچ سب ڈویژن. ٹھیک ہے. ڈویژن کے بعد کیا آتی ہے، سب ڈویژنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سب ڈویژنس کے بھی اپنے اپنے کمشنر، اپنے اپنے آفیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائرارکی تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ بیسکلی جو مین ہمارے آفیسرز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسسٹنٹ کلیکٹر آف فرسٹ گریڈ از دا ہائیسٹ اتھارٹی آف سب ڈویژنس. ٹھیک ہے. کہ وہ کیا ہوتا ہے، سب ڈویژنس میں ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. ریونیو میٹرز کو دیکھتا ہے وہ سب ڈویژنس کے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لینڈ کے جو معاملات ہیں، ٹیکسز کے وصولی کے، سب کا بیسکلی فنکشن جو ریونیو آفیسرز ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے اسکیل پہ ہوتا ہے، اپنی اپنی جورسڈکشن میں ہوتا ہے. ہر ایک آفیسر اپنی ہی جورسڈکشن میں کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ دوسرا جو 2 ڈویژنس ہیں تو جو ایک ڈویژن کا کلیکٹر ہے وہ دوسرے کے کام میں انٹروین کرے یا سیکنڈ والا فرسٹ کے میں انٹروین کرے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے اپنے ہی ایریا میں کام کر سکتے ہو. اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر آف سیکنڈ گریڈ. اس کے بعد جو اسسٹنٹ کمشنر آف سیکنڈ گریڈ ہے وہ بھی سب ڈویژنس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنے ہر ایک سب ڈویژن کا اپنا جو بیسکلی یہ اس سے ایک اسکیل نیچے ہوتا ہے جو ہمارا فرسٹ گریڈ آفیسر ہے اس سے. ٹھیک ہے. یہ بھی ریونیو میٹرز کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیوٹیز اس کی یہ ہوتی ہیں کہ یہ ہی اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیکنڈ گریڈ آلویز پرفارمس ہز ڈیوٹیز انڈر دا ڈائریکشن آف پروونشل گورنمنٹ ان آرڈر ٹو کلیکٹ ریونیو. ٹھیک ہے. تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس ڈویژن کی، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس ڈویژن میں، ٹھیک ہے، جس بھی صوبے کی وہ ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے انڈر یہ کیا کرتا ہے،
کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آ جاتا ہے تحصیلدار. ٹھیک ہے, تحصیلدار کون ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ون تحصیلدار از اپوائنٹڈ فار ایچ تحصیل. تحصیل از دا ہائیسٹ اتھارٹی آف تحصیل ہو کنٹرول ریونیو میٹرز آف ہز تحصیل. ٹھیک ہے, سب ڈویژنس کے بعد کیا آ جاتی ہیں, تحصیل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تحصیل ڈویژنس کے اندر ہوتی ہیں. پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے, تحصیلدار ہوتا ہے, وہ بھی ریونیو کے معاملات دیکھتا ہے, ناپ تول کے معاملات دیکھتا ہے, زمینوں کے, اس کے پاس ایک پراپر ریکارڈ ہوتا ہے, زمینوں کے ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز اس کا یہ کیا ہوتا ہے, فنکشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اونلی تحصیلدار شڈ بی اپوائنٹڈ فار ایچ تحصیل. اب کیا ہے کہ اپنی اپنی تحصیل کے بھی الگ الگ سے یہ کیا ہوتے ہیں, تحصیلدار آفیسرز ہوتے ہیں الگ الگ سے. اس کے بعد اس کی ڈیوٹیز دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہی آلویز پرفارمز ہز ڈیوٹیز انڈر دا ڈائریکشن آف اسسٹنٹ کلیکٹر آف سیکنڈ گریڈ. ٹھیک ہے, جو سیکنڈ گریڈ کلیکٹر ہوتا ہے, جو ہمارا کمشنر ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, اس کے نیچے یہ کیا کرتا ہے, اپنی آرڈرز لیتا ہے اس سے اور اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے. انڈر دا پروویژن آف ایکٹ ان آرڈر ٹو کلیکٹ دا ریونیو فرام دا لینڈ اونرز آف ہز ڈویژن. تو ٹھیک ہے, اس تحصیل کے جو لینڈ اونرز ہوتے ہیں وہاں سے کیا کرتا ہے, یہ ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. ٹو کنکلوڈ دا بورڈ آف ریونیو از اے باڈی وچ پرفارمز ہز ڈیوٹیز ان آرڈر ٹو کلیکٹ ریونیو فرام دا لینڈ اونرز اینڈ میکس اٹ possible by enforcement of law of revenue board by the revenue officers of a particular area. There are number of classes of revenue officers who has been authorized by the law to perform their functions. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, بورڈ آف ریونیو از اے باڈی وچ پرفارم ہز ڈیوٹیز ان آرڈر ٹو کلیکٹ ریونیو. کہ یہ ایک بورڈ بنایا گیا جو ہماری زرعی زمین ہے اس کے وہاں سے کیا جو انکم جنریٹ ہوتی ہے, اس پہ جو ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں, ان ٹیکسز کی وصولی کے لیے یہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے, ایک ہائرارکی بنائی گئی ہے آفیسرس کی, جو کیا کرتی ہے, لینڈ کے جو ریونیو میٹرز ہیں ان کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کیا ہے, دیر آر دا نمبر آف کلاسز آف ریونیو آفیسرز, یعنی کہ بہت سارے ریونیو آفیسرز ہیں جو کیا ہیں, جن کو جو آتھورائزڈ ہیں اپنی ڈیوٹیز اور فنکشن پرفارم کرنے کے لیے, یعنی ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, اور زمین کے جو ناپ تول کے معاملات ہوتے ہیں یہ سب بھی یہ لوگ ہی دیکھتے ہیں. So that was it with the topic. I hope to see you in the next video.